ہیں کھیل میں، ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں معاشرت میں، ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں خاندانی زندگی میں، ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں مارکیٹ کی زندگی میں، تجارت کی زندگی میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک ہے نافرمان اللہ کو اللہ کے رسول کا، ایک ہے باغی اللہ کے رسول کا، ایک ہے دشمن اللہ کے رسول کا، اس پر اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک یہ کہ نام نہاد مسلمان ہو اور دعویٰ کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار اتباع کا، اور وہ بھی نافرمانی کرے تو اس کو معافی نہیں ملتی، اس کو معافی نہیں ملتی۔ تو میرے عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہیں معاشرے میں کہ ہم سارے اس میں نافرمان ہیں اللہ کے رسول کے۔ مثلا ایک قرآن خوانی ہم اندازہ لگا لیں، قرآن خوانی ایک اچھی چیز ہے، قرآن خوانی، قرآن کا پڑھنا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فضیلت ثواب نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے۔ لیکن کیا قرآن خوانی جو ہم کرتے ہیں یہ اچھائی ہے؟ کوئی اچھائی نہیں۔ یہ بھلائی ہے؟ کوئی بھلائی نہیں، یہ برائی ہے۔ پھر قرآن پڑھیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن ہے سبحان اللہ کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، خود اللہ فرمائے کہ فلاں کا قرآن سننا پسند ہے، اور میرے نبی نے بھی حکم دیا بات، اور کافر چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ قرآن کی برکتیں، قرآن کی اہمیت، قرآن کا فضیلت ہم سارے واقع میں، لیکن کیا جو ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھے جا رہے کیا یہ حد ثابت ہے؟ کوئی ثابت ہے۔ بہت سارے احباب بھی نئے گھر بن رہا ہے، بچے دے دو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بچے؟ نہیں، ان کی صرف نظر ہوتی ہے بریانی پر، ان کی نظر ہوتی ہے قورمے پر، ان کی نظر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ڈالر پر، ان کی نظر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ پیٹ پر۔ آپ یقین کریں واللہ باللہ تاللہ یہ بچے نہیں پڑھتے، کوئی فائدہ نہیں، دمڑی کا بھی فائدہ نہیں، کھوٹے سکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض نادان بھولے بھالے، والد فوت ہو گیا، نانا فوت ہو گیا، والدہ فوت ہوگی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا، اب کرائے پر بٹھا دیتے ہیں قبر پر، کیا ہو پڑھو 40 دن پڑھو تاکہ اجر ملے، ککھ اجر نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ اسی طرح بہت ساری قرآن خوانی بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے، تیسرا دن ہے والدہ کی، یہ والد کی، نانا نانی، دادا دادی، اور قرآن خوانی کرا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یعنی جو شریعت کہے کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہم کر کے فخر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نیکی کر رہے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے میرے عزیزو۔ قرآن کا پڑھنا سعادت ہے، قرآن کا پڑھنا نیکی ہے، قرآن کا پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے ملاقات کی خواب میں، پوچھا یا اللہ آپ کو کیا عمل پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن، قرآن، سمجھے یا بغیر سمجھے، سمجھے بغیر سمجھے جو، یعنی ککھ پتہ نہ چلے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ، اللہ کو پھر بھی محبوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا معلوم ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پھر بھی محبوب ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساری زندگی اس کا پتہ نہ چلے ترجمہ کیا ہے، کیا فرما رہے اللہ، کیوں حکم دے رہے ہیں پڑھو یہ، لیکن پھر بھی ثواب ہے، اجر ہے۔ لیکن کیا اس قرآن خوانی کا اجر ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ نیا گھر بن رہا ہے، تلاوت کے لیے بچے بھیج دو، کک فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے وہ اللہ اللہ کرتے خود اپنے گھر والے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرے، اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول نے سارے پیمانے بنا دیے، ساری چیزیں فرما دی۔ آپ اندازہ کریں صحابہ فرماتے تھے واش روم سے لے کر بیت اللہ تک ساری چیزیں میرے نبی نے بتا دی۔ اب یہ نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نئے گھر کے لیے بچے رہ جائیں گے، تلاوت اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قبر پر لوگ بٹھا دیں گے، ہمارے والد کی قبر پر پڑھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود آپ جا کے پڑھیں، اس کا فائدہ ہے۔ خود اپنے گھر میں ذکر کریں، اس کا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ لیکن کون اللہ اللہ؟ کرائے پر جو بٹھاتے ہیں آپ، مدرسے کے بچے لے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ مدرسے کے بچے آپ قبر پر بٹھا دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہمارے بھولے بھالے ہیں، ان کو مسئلہ بتائے تو بھی کہتے ہیں نہیں بچے بھیج دو، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ اجر مل جائے گا۔ وہ بھٹو صاحب گئے شاہ فیصل کے اس پر نا جنازے پر، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے نا، تو اب بھٹو صاحب بغیر وضو کے وہاں کھڑے ہو گئے، تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے کہا بھٹو صاحب آپ نے تو واش روم گئے تھے، آپ نے وضو بھی نہیں کیا، اور وہاں سیدھے جنازے پہ شاہ فیصل کھڑے ہو گئے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا اصل میں مفتی صاحب میں نے سوچا کہ